موت کے اسباب کی طرف خود ہی چلتا ہے. ایک واقعہ مشہور ہے، اخباروں میں بھی آیا تھا. سعودی عرب کے اندر مزدوری کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو وہاں مزدوری کر رہا تھا ایک آدمی، اور جو ایک عمارت کی تعمیر تھی کئی منزلوں سے نیچے گرا. جب سڑک پر آ کر گرتا ہے آدمی تو ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے، اس کی مر جاتا ہے. وہ جیسے ہی زمین پر آ کر گرا ایک دم کھڑا ہو گیا، اپنے کپڑے جھاڑے اور سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آ گیا. سارے بھاگ رہے تو اس کو، یہ گر گیا. جب اوپر آیا تو ایک حیرانگی کی بات تھی کہ اتنی منزلوں سے نیچے گر کر اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو جو اس کے ارد گرد کے لوگ تھے سارے بڑے حیران ہو گئے. اس سے کہا کہ بھائی اب تو دعوت ہونی چاہیے، ہمارا تو مزاج جیسے ہے نا کہ جیسے کوئی چیز، کوئی انعام مل گیا یا کچھ ہو تو سارے ساتھی کہتے ہیں اب تو دعوت کھلاؤ. تو وہ جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی تم تو بچ گئے ہو، مٹھائی چاہیے. تو وہ وہاں کا جو ٹھیکیدار تھا، جو بلڈر تھا، اس نے کہا یہ مجھ سے پیسے لو. اسی آدمی کو پیسے دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر سب کے لیے مٹھائی لے کر آؤ. اب یہ وہ آدمی جو کئی منزلوں سے گرا اور گرنے کے بعد سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آیا اور اپنے ہاتھ میں پیسے لیے اور مٹھائی لینے کے لیے جا رہے، سڑک پار کر رہا تھا کہ گاڑی نے آ کر مارا، ایکسیڈنٹ ہوا، اسی وقت انتقال ہو گیا. اس سبب سے اس کی موت لکھی ہوئی نہیں تھی کہ کئی منزلوں سے نیچے گرا. اس سبب سے اللہ نے اس کی موت لکھی ہی نہیں تھی. اس کی موت تھوڑے ہی لمحے کے بعد گاڑی کے حادثے سے لکھی ہوئی تھی. یہ کوئی نہیں جانتا وہ اپنے موت کے سبب کی طرف چل رہے، مٹھائی لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ زندگی ملی ہے. حالانکہ جس سبب کی طرف جا رہا ہے وہ سبب ہی زندگی لینے کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے. مشہور واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا ہوا تھا. جو سفر کئی مہینوں میں طے ہوتا تھا وہ چند لمحوں میں ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے تخت کو اٹھا کر وہاں پہنچا دیتی. ایک مرتبہ ان کے وزراء میں سے ایک وزیر اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس وزیر کو غور سے گھور کر کئی مرتبہ دیکھا. جب مجلس کے اندر کوئی گھور کے اور عجیب سی چبھتی ہوئی نگاہوں سے دیکھے تو خود بخود اس کی طرف نظریں بھی اٹھ جاتی ہیں. آپ کو کوئی دیکھ رہا ہو نا، یہ انسان کی حس ہے کہہ لیں یا فطرت کہہ لیں، اگر اس کو کوئی دیکھ رہا ہو مجلس میں تو آپ کی نگاہیں خود بخود اس کی طرف اٹھ کے جائیں گی، یہ مجھے دیکھ رہا ہے اور چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوا اور وہ شخص گھور کر اٹھ کر چلا گیا. یہ جو وزیر تھے حضرت سلیمان کے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے اور پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ مجھے بڑا گھور کر دیکھ رہا تھا، مجھے خوف سا آ رہا ہے. تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ ملک الموت حضرت اسرائیل تھے. تو اس کو اور زیادہ خوف آ گیا کہ یہ مجھے گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے. تو اس وزیر نے حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ ہواؤں کو حکم دیں، میں آپ کے تخت پر بیٹھتا ہوں، ہواؤں کو حکم دیں کہ فلاں ایک جزیرہ، اس جزیرے میں مجھے پہنچا دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، اس وزیر کو اٹھایا ہواؤں نے اور آنن فانن اس جزیرے میں پہنچا دیا. جیسے ہی وہ جزیرے میں اترا تو سامنے وہی شخص کھڑا ہوا تھا جو اسرائیل علیہ السلام تھے. وہاں پر اس کی موت کو، اس کی روح کو قبض کر لیا. کچھ عرصے کے بعد حضرت اسرائیل کا دوبارہ حضرت سلیمان کی مجلس میں آنا ہوا. تو حضرت سلیمان نے پوچھا وہ کیا واقعہ تھا، تم اس آدمی کو غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ میرے پاس لسٹ ہوتی ہے کہ کس بندے کو کس جگہ پر آج کے دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے. یہ آپ کا وزیر تھا، میرے پاس جو لسٹ تھی اس میں اس کا نام تھا اور اس کی روح مجھے قبض کرنی تھی فلاں جزیرے میں. میں حیران ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا کہ اتنا لمبا سفر ہے اور مجھے حکم ہے کہ چند لمحوں کے بعد اس کی روح جزیرے میں قبض کرنی ہے. میں حیران ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو سبب کی طرف آدمی خود جاتا ہے جو سبب اس کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ اس سبب کو اختیار کر کے میں بچ جاؤں گا، لیکن وہی سبب اس کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو میرے محترم دوستو عزیزو، موت ایک حقیقت ہے، ہم سب نے مرنا ہے اور اس زندگی میں جانا ہے کہ جہاں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. بیچ کی کوئی راستہ نہیں ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ تو اعراف والے جو ہوں گے وہ بچے ہوں گے، یا وہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے وہ اعراف پر ہوں گے. وہ ایک بیچ کا مقام ہے جنت اور جہنم کے.
اور بالآخر یا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. تو تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. موت کو اللہ نے سبب بنایا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں جو فرما رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہوگے موت کا پرندہ آ کر جھپٹے گا تم، موت لے کر جائے گی تم. تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرمانے تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے، وہ دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے. تو میرے محترم دوستو، عقل مند وہ ہے کہ جو وہاں کی تیاری ابھی سے کر لے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غور کر لے ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا اس نے. کل سے مراد ہفتے کا دن نہیں ہے، کل سے مراد آگے ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے اس نے کیا کیا، آگے کیا بھیجا. جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی سوچ ہمارے دماغوں کے اندر ہے ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے. ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، امیر المومنین بھی تھے. ان کے وقت میں ایک شخص تھا جس کا نام بہلول تھا. لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ مجنون ہے، لیکن تھے اللہ والے وہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ ہارون الرشید کا گزر ہوا بہلول کے پاس سے. ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، انہوں نے وہ بہلول کو دی اور کہا بہلول تمہاری نظر میں جو سب سے زیادہ بے وقوف ہو نا یہ چھڑی اس کو دے دینا. ایسی عذرائے مذاق ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دے دیا اور کہا کہ تمہاری نظر میں لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے تھے بہلول کو. تو ہارون الرشید رحمۃ اللہ نے مذاق میں کہا کہ یہ چھڑی لے لو، تمہیں جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے یہ چھڑی اس کو دے دینا. بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی لے لی. کچھ عرصے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے. یہ عیادت کے لیے گئے اور جا کر پوچھا کہ کیا حال ہے. ہارون الرشید نے فرمایا کہ بس دنیا سے رخصتی کا وقت ہے اور ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں. تو بہلول نے کہا کہ اس لمبے سفر پر آپ جا رہے ہیں کوئی خادم وغیرہ ساتھ ہوں گے؟ تو ہارون الرشید نے کہا جبھی تو میں تمہیں بے وقوف کہتا ہوں، اتنا لمبا سفر، موت، قبر، وہاں کون سے خادم جائیں گے. کہا کہ دنیا میں تو آپ ایک دن کے لیے بھی کہیں جاتے ہیں تو آپ کے جانے سے پہلے آپ کے جو سپاہی ہیں وہ اس جگہ پر جا کر وہاں کا معائنہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین کی شان کے لائق ہے بھی کہ نہیں. وہاں خیمہ لگایا جاتا ہے، وہاں پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں ارد گرد حفاظتی حدیں لگائی جاتی ہیں، باڑیں لگائی جاتی ہیں کہ امیر المومنین کو یہاں قیام کرنا ہے. ایک دن کے قیام میں آپ کی یہ صورت ہے تو جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں وہاں کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، وہاں کے لیے کوئی خیمہ نہیں بھیجا، وہاں کے لیے کوئی پانی کے گھڑے آپ نے نہیں رکھے، وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے. تو ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہاں تو ہمیشہ آدمی اکیلا ہی جاتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کو ساتھ لے کر نہیں گیا، نہ اپنے ساتھ پانی لے کر گیا، نہ اپنے ساتھ کھانا لے کر گیا، نہ اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کر گیا. وہاں جو بھی گیا ہے اس قبر کے گڑھے میں اکیلا اترا ہے. تو اس بہلول نے وہ چھڑی نکالی اور ہارون الرشید کو دے دی. کہا کہ آپ نے کہا تھا یہ چھڑی اس کو دینا جو سب سے زیادہ بے وقوف ہو. تو میری نظر میں آپ سب سے زیادہ بے وقوف ہیں. جب آپ ایک دن کے لیے جاتے ہیں اتنے انتظامات کرتے ہیں اور جہاں ساری ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے آپ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، تو آپ ہی اس چھڑی کے زیادہ مستحق ہیں. تو میرے محترم دوستو عزیزو، بے وقوف ہے وہ آدمی کہ جس نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اس دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، اس دنیا ہی کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا لیا. ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ ایک اٹل حقیقت ہے اس موت کے پیالے کو ہم سب نے پینا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے.
ہم سب نے جانا ہے، لیکن پھر بھی بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ شکوہ کر رہے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جو کھیل اور تماشا ہے، جہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، ہر ایک کو جانا ہے۔ جس چیز کے لیے آج میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ میری ہے، مجھ سے پہلے کے لوگ اس چیز کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ میری ہے۔ آج میں اپنے گھر کا دعویٰ کرتا ہوں یہ گھر میرا ہے، کوئی کسی سے پوچھے، مجھ سے آ کے پوچھے یہ گھر کس کا ہے، میں کہوں گا یہ میرا ہے۔ مجھ سے پہلے جو میرے والد تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ گھر میرا ہے، ان سے پہلے میرے دادا تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ گھر میرا ہے۔ دادا بھی چلے گئے، گھر وہیں ہے، والد بھی چلے گئے، گھر وہیں ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، گھر وہیں رہے گا۔ یہ گھر کسی کا نہیں ہے، یہ گھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ کلو من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز مٹ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز مٹ جائے گی، باقی رہے گی اللہ کی ذات رہے گی۔ تو جس نے اپنا مطمع نظر اللہ کو بنایا، جس نے اپنا مطمع نظر اللہ کو بنایا، دین کو بنایا، شریعت کو بنایا، محمد الرسول اللہ کو بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا مطلوب مقصود مطمع نظر بنایا، وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے طے کر دیا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو دنیا میں ہم نے رہنا ہے، جتنا رہنا ہے اس کے لیے ضرورتاً ہم جو تیاری ہے وہ کر کے رکھیں، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کی کتنی تیاری ہے وہ ہم سب دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی کر کے رکھی ہوئی ہے، ہم سب دیکھ لیں۔ ہر آدمی یہ محاسبہ کرے۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، آج ہمارے یہاں جو مختلف قسم کے قانون پاس ہو رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے جو قانون پاس ہو رہے ہیں، جو پاس کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی ہمیں یہیں رہنا ہے، اور جو اس قانون کے پاس ہونے پر بغلے بجا رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی ہمیں یہاں رہنا ہے، حالانکہ کسی کو یہاں نہیں رہنا، سب چلے جائیں گے۔ فرعون بھی آیا تھا جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، نمرود بھی آیا تھا جو اپنے آگے سجدے کروایا کرتا تھا، شداد بھی آیا تھا جس نے دنیا کے اندر ہی جنت کو بنایا تھا، قارون بھی آیا تھا جس نے اپنے خزانوں پر اپنا سینہ چوڑا کیا تھا، قوم عاد بھی آئی، قوم سمود بھی آئی، قوم نوح بھی آئی، سب مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے مختصر چیزوں سے ان کو ہلاک کر دیا۔ نمرود کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، کیسے مارا؟ اس مچھر سے مارا جس کی خود طبیعت خراب تھی، وہ ناک کے ذریعے اندر چڑھا۔ جو لوگ سجدہ کیا کرتے تھے وہی جوتے مار رہے ہیں۔ فرعون کو پانی میں غرق کیا، نکال الآخرۃ والأولیٰ، دنیا اور آخرت میں عبرت کا سامان بنا دیا، آج بھی میوزیم کے اندر موجود ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہے روزانہ صبح اور شام فرعون پر آگ پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ میوزیم میں رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آگ پیش کی جا رہی ہے، وہ برزخ کا ایک عجیب معاملہ ہے۔ تو کوئی دنیا میں نہیں بچا، بڑے بڑے دمم قسم کے لوگ آئے ہیں دنیا کے اندر، سب مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، سب چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے۔ لیکن میرے محترم دوستو عزیزو، ہم نے کیا کرنا ہے دنیا میں؟ اور یہ جو ایک حالات بنے ہوئے ہیں جو ہم پر تھوپے جا رہے ہیں، جو قانون بنا کر ہم پر لاگو کیے جا رہے ہیں، اس کے نتائج آپ نے دیکھے ہوں گے۔ کل پرسوں ایک ساتھی بتا رہے تھے مرد سے شادی کرنا شروع کر دی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا مرد سے شادی کر رہے ہیں، ادھر بھی مرد بیٹھا ہے، یہاں پہ بھی مرد بیٹھا ہے، ایک دلہا ہے اور ایک دلہن ہے۔ ایک شخص نے اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، وہ شخص اسی مجلس میں بھی انہوں نے خواب دیکھا ہے، عجیب خواب دیکھا ہے کہ طوفان آ رہا ہے، خوب ہوائیں چل رہی ہیں، ابھی کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے، اور پتھر اڑ کر آ رہے ہیں،
हवाओं के साथ पत्थर बरस रहे, हर तरफ पत्थर बरस रहे। फिर उस ख्वाब की ताबीर जब पता की गई तो उस ख्वाब की ताबीर यही है कि ये जो कावानीन पास हो रहे हैं ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले हैं, अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले। तो मेरे मोहतरम दोस्तों अजीजों, मुझे आपको क्या करना है? मुझे आपको सबसे पहले हर जुम्मे में ये बात हो रही है कि हमें ये निज़ाम नहीं चाहिए, ये जमहूरी जो निज़ाम है, ये बदबूदार निज़ाम, यही नहीं चाहिए। हमें तो कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए, हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम चाहिए। अब वो निज़ाम मुझे आपको चाहिए। इस वक्त हर एक ये कह रहे हैं कि हमें वो निज़ाम चाहिए, दीन का निज़ाम हो, सुकून हो, अमन हो। उस निज़ाम को बाहर बाद में नाफिज करना पड़ेगा, पहले अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना पड़ेगा। हमारे दायरा कार के अंदर जितने लोग हैं उन पर वो निज़ाम जारी करना पड़ेगा। मैं खुद नमाज पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा, मेरे अंदर दीन के बुनियादी चीज़ें क्या उन पर मैं अमल कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मुझे दीन की थोड़ी बहुत मालूमात हैं कि नहीं है, नमाज से मुतालिक मुझे कुछ मसाइल मालूम है कि नहीं है। हमें तो यही मालूम नहीं है कि सजदे सौ किस चीज़ पर होता है, हमें तो यही मालूम नहीं है। और दीगर बड़े बड़े जो दीन के अहकामात हैं उस पर हम क्या अमल करेंगे? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने आप पर इस्लाम को नाफिज करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप पर इस्लाम को नाफिज करना पड़ेगा। और फिर हमारे दायरा कार में जो है, हमारा घर है, हमारे मातहत लोग हैं, उन पर उनको असबाब मुहैया करने पड़ेंगे कि वो भी दीन पर आएँ। हम में से जितने लोग यहाँ पर दुकानदार हैं, जिनकी अपनी दुकानें हैं, ये नहीं पूछ रहा कौन कौन, दिल पर हाथ रखे, वो अपने दिल में सोचे कि कभी जब तक आज तक जब से मैं दुकान मैंने ली और दुकान पर बैठा हूँ, नमाज की अजान हुई और मैंने नमाज के लिए अपनी दुकान का शटर बंद किया हो। जिन जिन की दुकानें वो सोचें इस बात को। फिर हम कहते हैं बेबरकती क्यों है? अल्लाह की निस्बत पर हम अपने दुकान के शटर को नीचे गिराएं नमाज के लिए, हर नमाज के लिए। यकीन जानिए कि अल्लाह ऐसी रोजी देगा कि आपके वहम में नहीं होगी। एक कंपनी के अंदर जाना हुआ, उस कंपनी के अंदर, कराची के अंदर ही है, जे डॉट आप लोग जानते होंगे, जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की पहले कंपनी थी, उनकी कंपनी है जहाँ पर कपड़ा वगैरह बनता है। वहाँ उन्होंने एक सिस्टम किया, इतना ज़बरदस्त सिस्टम लगा मुझे वो, कि जैसे ही अजान होती है मस्जिद की, उनकी फैक्ट्री के अंदर जो मस्जिद है, वहाँ जैसे ही अजान होती है तो अल्लाह अकबर होती है और सारी की सारी मशीनों के साथ उसका ताल्लुक है, वो मशीनें बंद हो जाती हैं। जैसे ही अल्लाह को ये सिस्टम उन्होंने किया हुआ है, और सारे वर्कर्स जाए नमाज के लिए, सारे वर्कर्स जाए। तो कभी हम भी ऐसा करें कि अपनी दुकान को अल्लाह की निस्बत पर बंद करें, हम मस्जिद की तरफ कदम उठाएं। कोई काफिर आपका बड़ा नहीं होगा अगर आप उससे कहें 10 मिनट की नमाज की छुट्टी दे दो, मुंह बनाएगा, बातों का मुंह बनाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे नहीं नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाओ। अगर मस्जिद नहीं आ सकते तो जिस जगह पर है वहीं पर हम नमाज की तरतीब बनाएं, ये तो शुरू करें। हम अपने आप को तब्दील करें, फिर अल्लाह निज़ाम को तब्दील करेगा। हम अंदर ही अपना तब्दील ना करें तो अल्लाह बाहर तब्दील नहीं करेंगे। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह का कानून और ज़ाब्ता नहीं है, पहले हमें तब्दील होना पड़ेगा, हमें अंदर से अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैं दीन पसंद ही नहीं हूँ, मुझे तो रसूलुल्लाह का चेहरा पसंद नहीं, मुझे तो रसूलुल्लाह का लिबास पसंद नहीं, फिर उसमें तावीलात, इस लिबास के पहनने में कोई हर्ज थोड़ी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मदीना आए तो देखा कि यहूदी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर मैं जिंदा रहा तो इनकी मुखालिफत करूंगा, मैं 10 के साथ 9 का रोज़ा भी रखूंगा। एक मरतबा एक जनाजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में मौजूद थे, तो जनाजा रखा हुआ था, सारे सहाबा खड़े हुए थे, और उस वक्त हुक्म ये था कि जब तक जनाजा कब्र के अंदर नहीं उतार दिया जाए उस वक्त सारे खड़े रहे, बैठने की इजाज़त नहीं थी। एक यहूदी आलिम आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के ए मोहम्मद, ए अबुल कासिम,
آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے جب تک قبر کے اندر جنازہ نہ رکھ دیا جائے، بیٹھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ ہماری کتابوں میں بھی ہمارا بھی یہی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو فوراً اسی وقت کہا کہ سارے بیٹھ جاؤ، ان کی مخالفت کرو۔ عبادات میں مشابہت، حالانکہ روزہ رکھنا 10 محرم الحرام کا روزہ، اللہ کے رسول نے فرمایا عبادات میں بھی ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، کہ جائے کہ ہم تہذیب کے اندر، تمدن کے اندر ان کی مشابہت اختیار کریں۔ آج ہمارا آئیڈیل، آج ہم جائیں اپنے بچوں سے پوچھیں، آج ایک کیا کہتے ہیں اس کو، تمرین کہہ لیں، آج ہم جائیں اپنے گھر کے بچوں سے پوچھیں بیٹا سب سے اچھا تمہیں کون لگتا ہے، یعنی اس اعتبار سے نہیں گھر میں بولے سب سے اچھا تم کس سے متاثر ہو، جو بھی الفاظ ہو بچوں سے پوچھیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آج آپ جا کے اپنے گھروں کے اندر بچوں سے پوچھیں، بچے سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہو، کس کی طرح بننا چاہتے ہو، یہ سوال کریں، تم کس کی طرح بننا چاہتے ہو، تمہارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں، پھر آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یاد جا کے سب کریں، میں بھی کرتا ہوں جا کے، ہمیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہمارا آئیڈیل ملے گا کوئی ناچنے والا، کوئی گانے والا، کوئی گانے والی، کوئی اداکار، کوئی فنکار، کوئی کھلاڑی۔ آج ہمارا آئیڈیل نہیں ہے محمد رسول اللہ کی ذات نہیں ہے، آج ہمارا آئیڈیل ابو بکر نہیں ہے، آج ہمارا آئیڈیل عمر عثمان و علی نہیں ہے، آج ہمارا آئیڈیل زرار بن نذر نہیں، ہم تو ان کے نام بھی نہیں جانتے، فضل بن عباس کا ہم نام نہیں جانتے، عبداللہ بن مسعود، ابن عمر، ابن زبیر، ان کے ہم نام ہی نہیں جانتے، ابو عبیدہ بن جراح کو ہم جانتے ہی نہیں، خالد بن ولید کو ہم جانتے نہیں کہ یہ کون تھے، یہ ہمارے ہیرو تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام سنا، اس کی زندگی کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا، ان کی زندگی کو ہم نہیں جانتے کہ ان کی زندگیاں کیسے گزری ہیں۔ آج ہمارا آئیڈیل ہر کوئی ملے گا، نہیں ملے گا تو یہ شخصیات نہیں ملے گی جن کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنا اندر بدلنا پڑے گا۔ رب کا قانون ہے، ہم اپنا اندر بدل دیں گے، رب باہر کی جتنے نظام ہیں ان ساری نظام کو اللہ بدل دے گا، سب نظام بدل دے گا۔ تو اتنے حالات تو خراب نہیں ہے نا۔ جاہلیت کے زمانے میں جب رسول ایک صاحب کہنے لگے بڑے حالات خراب ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں آئے تھے، جن لوگوں میں آئے تھے، کبھی ان کی زندگیاں پڑھی ہیں جن کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا؟ ایک عورت جاری ہوتی تھی، 2 آدمی بیٹھے ہیں، ایک کہتا تھا اس کے پیٹ میں لڑکا ہے، دوسرا کہتا تھا اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، دیکھنے کے لیے اس عورت کو ہی قتل کر دیتے تھے کہ اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ ایک پاؤں پھیلا کر بیٹھتا اور کہتا کوئی ہے جو میرے پاؤں کے اوپر سے پھلانگ کر جائے، دوسرا کر تلوار سے پاؤں کاٹ دیتا۔ صدیوں ایک اونٹ نے دوسرے کے کھیت میں جا کر تھوڑا سا نقصان کر دیا تو اس بات پر صدیوں جنگ چلی، صدیوں، سالوں کی بات نہیں کر رہا میں، صدیوں جنگ چلی، کئی 100 سال تک اس بات پر جنگ چلتی ہے۔ ایسے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور پھر محنت کی۔ انہی لوگوں میں سے بنے تھے نا ابو بکر، انہی لوگوں میں سے نکلے تھے عمر، انہی لوگوں میں سے نکلے تھے عثمان، انہی لوگوں میں سے نکلے تھے علی، انہی لوگوں میں سے بنے صحابہ، ایسے صحابہ کہ جن کے ایمان کے تذکرے قرآن نے کیے، جن کی صداقت کی گواہیاں قرآن نے دی، جن کی ہدایت کی گواہی قرآن نے دی، جن کے رضا کے پروانے اللہ نے قرآن میں جاری کیے، جن کے تذکرے اللہ نے تورات اور انجیل میں پہلے سے کر کے رکھے ہوئے تھے، جن کے سجدوں کی گواہی قرآن نے دی، جن کے دن کے اجالوں میں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر تلوار لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اللہ نے ان کے تذکرے قرآن میں کیے، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قرآن میں قسمیں کھائی گئی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ اللہ نے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ان شاہ سواروں کا کیا کہنا ہوگا، ان صحابہ کا کیا کہنا ہوگا؟ انہی حالات میں سے وہ صحابہ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ آج تو ایسے حالات نہیں ہے نا۔ انہوں نے اپنا اندر تبدیل کیا، ان صحابہ نے اپنا اندر تبدیل کیا، یہ جگہ بنائی جس کو دل کہتے ہیں، یہ جگہ بنائی، اس دل کو بنایا، اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں بٹھا دیا۔ آج بھی وہ اللہ ہے، آج بھی وہ
نظام ہے، آج بھی وہ قرآن ہے، آج بھی وہ سنت رسول ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر اس کو نافذ کر لیں، اپنے اندر اس کو، اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کر لیں، تو میرے محترم دوستو عزیزو، آہستہ 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 میرے ارد گرد کے حالات بدلنا شروع ہوں گے۔ سبھی اندر کو اپنا تبدیل کر لیں، آہستہ آہستہ نظام بدلنا شروع ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ ان سارے باطل کو، یہ سارا باطل ایسے صاف ہوگا جیسے گھر کے اندر مکڑی کا جالا جھاڑو پھیر کر صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ ان سارے باطل کو ایسے مکڑی کے جالے کی طرح صاف کر دیں گے۔ یہ باطل دھوکہ ہے، مٹی کے کھلونے ہیں یہ سارے، اور یہ ہوا میں اڑتے ہوئے گرد و غبار ہیں، ان سب کو اللہ ختم کرے گا۔ یہ سارا نظام اللہ لپیٹ دیں گے۔ اس وقت لپیٹیں گے کہ جب میں اندر کا اپنے آپ کو تبدیل کروں گا۔ میں اور آپ نیت کریں، ہر جمعے میں نیت کروا رہا ہوں آج کل، ہر جمعے میں کہتا ہوں نیت کریں۔ نیت کرنے میں ہم بالکل نہ شرمائیں، ہم سب نیت کریں کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کو سیکھیں گے۔ یہ والی نیت تو کریں کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کو سیکھیں گے۔ سیکھا نہیں ہم نے، میں کئی جمعوں سے، ہم جس مسجد کے اندر جائیں یہی بات ہوتی ہے نا، سنت ہمارا سب سے آخری چیز کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پر آئیں۔ تو طریقے پر جب آئیں گے نا تو سیکھیں گے۔ سیکھا نہیں ہے ہم نے، ہم سیکھیں، قرآن سیکھیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے کیا کہا وہ سیکھیں۔ قرآن میں اللہ ہم سے کیا باتیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ اللہ سے پوچھیں، قرآن کو سامنے رکھیں۔ ہماری دعاؤں کے اندر طاقت ہو، ہماری نماز کے اندر طاقت ہو، اور ایک بنیادی چیز، ہمارے منہ میں لقمہ جائے حرام کا نہ جائے۔ ہمارے منہ میں لقمہ اترے، حلال کا اترے، چاہے وہ چٹنی کا ہو، چاہے وہ دال کا ہو، چاہے وہ گوشت کا ہو۔ اگر حرام ہے اور لچھے دار مرغن غذائیں اتر رہی ہیں، وہ مرغن غذائیں اندر جا کر جہنم کا ایندھن جمع کر رہی ہیں۔ اللہ اس بدن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بدن کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو وہ بدن جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ حلال مال، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، اپنے بچوں کی ہم ذہنی تربیت کریں، دینی تربیت کریں، ان کو بتائیں سنت کیا ہے۔ ہم صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، بڑی زبردست کتابیں ہیں، مفتی عبد المجید صاحب نے لکھی ہیں، صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات کو لیں، گھر کے اندر بچوں کو بٹھائیں اور بتائیں کہ یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ یقین جانیے اللہ اس سارے نظام کو بدلے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس نظام ہی کو ختم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت والا نظام عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔